السلام علیکم، میں ہوں یونس راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں کتاب کہانی۔ یہ جی جنرل مرزا اسلم بیگ کی سوانحات اس وقت میرے پاس ہے۔ اقتدار کی مجبوریاں، یہ ان سے ان کے جو کرنل اشفاق حسین صاحب نے مختلف اوقات میں ان سے انٹرویوز کیے، تو جس کے نتیجے میں یہ کتاب وجود میں آئی۔ پاک فوج کے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اسلم بیگ کی سوانحات، جو کہ کئی مہینوں تک کی ملاقاتوں کے دوران تفصیلی گفتگو سے مرتب کی گئی ہے، یہ صرف ایک فرد کی زندگی کہانی نہیں بلکہ ہماری قومی زندگی کے کئی اہم واقعات کا احاطہ بھی کرتی ہے، اور قومی اور بین الاقوامی امور کے ایسے حقائق کو بے نقاب کرتی ہے جو اب تک اسرار کے پردوں میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ ہے جی اس کے بارے میں جی مرزا اسلم بیگ کہتے ہیں کہ کرنل اشفاق نے، جو کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، پاکستان ملٹری اکیڈمی میں میرے قیام اور کارگل کی جنگ کے حوالے سے مجھ سے بہت سے سوالات پوچھے، اور ساتھ ہی مجھے ترغیب بھی دیتے رہے کہ میں اپنی کتاب بھی لکھوں۔ کتاب لکھنا تو مشکل کام ہے، البتہ ہمارے درمیان یہ طے ہوا کہ وہ مجھ سے سوالات پوچھتے جائیں اور میں جواب دیتا جاؤں، تو شاید ایک کتاب بن جائے۔ یہ تجربہ دلچسپ ثابت ہوا، اور کئی مہینوں کی لمبی نشستوں کے بعد انہوں نے اسے کتاب کی شکل دے دی، اور اب کرنل اشفاق کی ترمیم و تصحیح کے بعد مسودہ تیار کرنے کی ذمہ داری میرے سیکریٹری صادق حسین کی ہے۔ کرنل اشفاق نے اس کے خط و خال درست کیے اور کہا کہ اس کا عنوان بتائیے۔ کئی عنوان ذہن میں آئے لیکن مناسب نہ لگے۔ اسی تلاش میں تھا کہ جنرل ضیاء الحق کے الفاظ ذہن میں بار بار آتے رہے، اقتدار کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اس وقت تو بات سمجھ میں نہ آئی، لیکن اس کتاب کو عنوان سوچتے ہوئے ایک دن ان کا قول یاد آ گیا، اور کتاب کے لیے ایک ایسا عنوان مل گیا جس میں ایک پیغام پوشیدہ ہے کہ ہمارے حکمران اقتدار کی مجبوریوں کے سبب کس قدر بے بس ہوتے ہیں کہ قومی غیرت تک کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اقتدار کی ان مجبوریوں کے تحت جو اقدامات کیے گئے، ان کی تشریح کتاب میں موجود ہے۔ مثلا جنرل محمد ایوب کی مجبوری تھی کہ انہوں نے اقتدار جنرل یحییٰ کے حوالے کر دیا۔ جنرل یحییٰ کی مجبوری تھی کہ وہ 3 مارچ 1971 کو ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کے اجلاس کا اعلان کر کے اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے۔ جنرل ضیاء الحق کی مجبوری تھی کہ انہوں نے اپنے وعدے کے خلاف بھٹو کے پروانہ موت پر دستخط کر دیے۔ اسی طرح ان کی مجبوری تھی کہ ہماری سفارشات کے باوجود انہوں نے اقتدار عوامی نمائندوں کو منتقل نہیں کیا۔ جنرل پرویز مشرف کی مجبوری تھی کہ وہ غیروں کے ساتھ مل کر افغانستان کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئے۔ اقتدار کی ہوس میں ہمارے ارباب فکر و نظر اندیشہ ہے سود و زیاں کے تحت اپنی زبان بند رکھتے ہیں، حکمرانوں کو روکتے نہیں، ٹوکتے نہیں، یہی ہمارا المیہ ہے۔ اس کتاب میں جو کچھ بیان کیے گئے وہ میرے علم کی حد تک سچ اور صرف سچ پر مبنی ہے۔ سچائی کی وجہ سے میں نے کئی بار نقصان بھی اٹھایا ہے، جس کی تفصیل کتاب میں موجود ہے، لیکن حق نے مجھے سرخرو کیا، جس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ میں دعاگو ہوں، اپنے قارئین سے بھی التماس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ یہ مرزا اسلم بیگ صاحب کے اپنی کتاب کے بارے میں تاثرات تھے جی، جو اسے مرتب کیا ہے اپنا کرنل اشفاق حسین صاحب نے۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی پاک فوج کا وہ مایہ ناز ادارہ ہے جہاں مستقبل کی عسکری قیادت تیار ہوتی ہے۔ یہاں آنے والے کیڈٹ معاشرے کے ہر طبقے سے متعلق ہوتے ہیں، غریب بھی، امیر بھی، متوسط اور پسماندہ گھرانوں سے بھی، لیکن یہاں سب سے یکساں سلوک کیا جاتا ہے، اور ان کی جانچ پڑتال میں ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ یوں ہوا کہ غریب گھرانوں میں عام سپاہیوں یا جونیئر کمیشن افسروں کے بیٹوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی اور جنرل کے عہدے تک پہنچے۔ پاک فوج کے ایک سپہ سالار ایک صوبے دار میجر کے بیٹے تھے، وہ سپہ سالار جوان بھرتی ہو کر آرمی چیف بنے۔ ابتدائی انٹرویو کے بعد انہیں انٹر سروسز سلیکشن بورڈ
میں جانچا پرکھا جاتا ہے جس کا نظام انتہائی شفاف ہے. پاک فوج ہو, پاک بحریہ ہو یا پاک فضائیہ, تینوں افواج میں کمیشن حاصل کرنے کے لیے امیدواروں کو ISSB کی چھلنی سے گزرنا پڑتا ہے. چونکہ پھر جی آگے لکھتے ہیں وہ کہ PMA کے کیڈٹ کاکول اور گردنوا کی پہاڑیوں میں خاک چھانتے پھرتے ہیں, نیول اکیڈمی کے کیڈٹ سمندر کے پانیوں میں غوطے کھاتے ہیں, اور ایئر فورس کے کیڈٹ فضاؤں میں اڑتے ہوئے اپنے انسٹرکٹروں کی طرف سے ایسی زبان میں ڈانٹ ڈپٹ سنتے ہیں جو اس سے پہلے ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ جی کبھی اس مکان سے گزرا, کبھی اس مکان سے گزرا, تیرے آستاں کی تلاش میں میں ہر آستاں سے گزر گیا, کبھی تیرا در, کبھی در بدر, کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, غم عاشق کی طرح شکریہ, میں کہاں کہاں سے گزر گیا. اسی حقیقت کے پیش نظر ذہن میں یہ تجویز آئی کہ کیوں نہ پاک فوج کے سربراہوں سے گفتگو کی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ جب وہ کیڈٹ تھے تو ان پر کیا گزری, کمیشن کے بعد فوج کی سربراہی میں تک کن مراحل سے گزرے, کیا کیا تجربات حاصل کیے. خیال تھا کہ یہ کہانیاں نہ صرف دلچسپی اور پڑھی جائیں گی بلکہ ہمارے آفیسر جوانوں کے لیے مشعل راہ بھی ثابت ہوں گی کہ کیسی کیسی قداور شخصیتوں کو کن کن گھاٹیوں سے گزر کر یہاں تک پہنچنا پڑتا ہے. سب سے پہلے جنرل اسلم مرزا بیگ کا انتخاب کیا. ان سے پہلے جتنے بھی پاک فوج کے سربراہ رہے دنیائے فانی سے کوچ کر چکے ہیں. جنرل اسلم بیگ ماشاءاللہ نہ صرف حیات ہیں بلکہ وہ پاک فوج کے پہلے سربراہ ہیں جن کی تربیت پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ہوئی. ان سے پہلے کے سپہ سالار یا تو برطانیہ کے رائل ملٹری اکیڈمی سینٹ ہرسٹ کے تربیت یافتہ تھے یا ان اداروں کے جو برطانیہ نے برصغیر ہند میں قائم کیے تھے. قارئین کی دلچسپی کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنرل اسلم بیگ وہ پہلے چیف آف آرمی اسٹاف تھے جو PMA سے پاس ہو کر اور بنے تھے. اس سے پہلے سب جو وہ برطانیہ کی جو اکیڈمیاں تھیں ان کے آفیسر تھے ان سے پہلے. تو یہ جی کتاب ہے جی, بہت خوبصورت کتاب ہے جی. اس کے جو ابواب ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں جی. شروع میں ان کے بارے میں ہے کہ جی آباء و اجداد کہاں سے آئے, مرزا اسلم بیگ کا خاندان, تحریک پاکستان کی جد و جہد, پھر ہے جی میرے خوابوں کی سرزمین, پاکستان کی طرف ہجرت, پاک فوج میں شمولیت, PMA اکیڈمی کا قیام, 16 بلوچ رجمنٹ میں پوسٹنگ, پھر ہے جی 8 سالوں میں 10 پوسٹنگز, اسٹاف کورس کوئٹہ, GSO 311 بریگیڈ 114 بریگیڈ میجر 53 بریگیڈ, حج بیت اللہ کی سعادت, 1965 کی جنگ, پھر مشرقی پاکستان, بنگالی خاندانوں کی رہائی, اور اس طرح کے کافی جو ہیں موضوعات پر انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کتاب میں ذکر کیا ہے کہ کون سے حالات سے گزر کے وہ ان تک پہنچے اور کیا کیا حالات و واقعات ان کے ساتھ پیش آئے سیاسی طور پر, عسکری طور پر. اور یہ ایک معلوماتی کتاب ہے جی, ہمیں پڑھنا چاہیے. یہ میرے پاس جی ان کا یعنی یہ 4تھا ایڈیشن میرے ہاتھ میں ہے, تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی مقبول کتاب ہے. یہ جی کرنل اشفاق حسین صاحب اور ان کی باقی جو تصنیفات ہیں, بڑے اچھے رائٹر ہیں وہ. ان کی باقی کتابوں کی تفصیل بھی ادھر پیچھے دی گئی ہے ان کی تصویر کے ساتھ. یہ مرزا اسلم بیگ صاحب کی تصویر ہے. امید ہے آپ کو آج کی یہ کتاب پسند آئی ہوگی. اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.